اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محرم الحرام کی بابرکت مہینے کی 20ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں بلکہ یہ صبر، قربانی اور حق پر قائم رہنے کی عظیم نشانی ہے۔ جب محرم آتا ہے تو ہمارے دل کربلا کی یاد سے بھر جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، یعنی واقعہ کربلا کا۔ میدان صرف خون اور تلوار کا میدان نہیں تھا، یہ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا میدان تھا۔ وہاں صرف جنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں قربانی، وفاداری، صبر، تقویٰ اور ایمان کی انتہا نظر آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جان دے دے لیکن دین کو نہ چھوڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر ساتھیوں نے ایک ایک کر کے قربانی دی مگر یزید کی بیعت نہ کی۔ 20 محرم کی تاریخ میں خاص طور پر حضرت زین العابدین علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے مگر بیمار ہونے کی وجہ سے میدان جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا تھا کہ کربلا کے بعد حق کا پیغام امت تک پہنچایا جائے۔ حضرت زین العابدین نے زندگی کا زیادہ وقت عبادت، دعا اور صبر میں گزارا۔ آپ کا لقب زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت رکھا گیا۔ آپ کے دل میں کربلا کا غم ہمیشہ رہا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر روتے، سجدوں میں گر گر کر دعائیں کرتے اور اللہ سے امت کی بخشش مانگتے۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ آپ بھی صحیفہ شجاعیت کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایسی دعائیں ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ ایک دعا میں آپ اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں، جو تیرے ذکر سے زندہ رہتے ہیں اور جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں، کیا ہم بھی دین کے لیے جیتے ہیں؟ ہم جھوٹ، حسد، غربت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کو حلال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں؟ اگر ہم واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور باقی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کے راستوں پر بھی چلنا ہوگا۔ صرف آنکھوں سے آنسو بہا دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، دل بے سکون، یہاں کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ 20 محرم کی رات یا دن میں ضرور کریں۔ پہلے باوضو ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ درمیان میں یا اللہ یا فاتحہ یا اسلام یا کریم 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں جو دل میں ہو اپنی زبان میں مانگے اور روتے روتے مانگے، اللہ آپ کی ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ یہ اسماء الحسنی بہت طاقتور ہے۔ یا اللہ ہر دعا کی کنجی، یا فاتحہ بند دروازے کھولنے والا، یا سلام دل کو سکون دینے والا، یا کریم ہر مشکل کو آسان کرنے والا۔ اس کو آپ نے بہت ہی دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور جو بھی حاجات ہوگی پوری ہوگی۔ آخر میں آپ کو چند باتیں یاد رکھنی ہے کہ نماز آپ کی پابندی کرنا ہے، جھوٹ، غیبت اور حسد اور بدتمیزی سے بچنا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت ضرور کرنی ہے، والدین کی عزت کرنی ہے اور خاص طور پر محرم کے ان دنوں میں صدقہ دیں۔ اللہ ہم سب کو صبر، عبادت اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔